علیکم۔ ہاں جی عثمان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل جو رشتے ہیں یہ کیوں نہیں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ہائی اسٹینڈرڈ کے جو آپ کرواتے ہیں اس میں مسئلے مسائل کیوں آتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، بالکل آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو ہائی اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اعلیٰ تعلیم یافتہ، ان کے رشتے اول تو ہوتے نہیں ہیں۔ جب ہو جاتے ہیں تو پھر کامیاب بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ تو اس کی وجہ تو بہت ساری ہیں، پر ہر شخص، ہر انسان کے مزاج کے مطابق وجہ ہے۔ پر چند ایک جو جنرل وجہ ہے وہ میں آپ سے بتاتا ہوں۔ ان کا ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ سنی سنائی پہ، دیکھی دکھائی پہ جا رہے ہیں۔ ان کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور انہوں نے جانا کس طرف ہے۔ انہوں نے جانا لاہور ہوتا ہے، کسی نے پکڑ کے ان کو ملتان چھوڑ دیا، تو پھر اب کوئی کہتا ہے کہ آ جاؤ لاہور، یہ کہیں گے یہ فراڈ ہے۔ کوئی کہے گا آ جاؤ میں آپ کو لاہور لے جاتا ہوں، ان کو لگے گا یہ فراڈ ہی فراڈ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو ماں باپ نے کہا تعلیم اچھی لے لو، یہ تعلیم اچھی ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ٹیکنالوجی کی تعلیم لینا اچھی ہے، تو انہوں نے اس طرف دوڑ پڑے۔ نہیں دیکھا اپنا ذہن کیا کہتا ہے، دماغ کس طرف جاتا ہے، بس دنیا نے جو کہا اس طرف جاتے تھے۔ دنیا نے کہا کہ کوٹھی بنگلہ مکان گاڑی یہ زندگی ہے، انہوں نے زندگی سمجھ کے اس طرف دوڑ لگا دی۔ ہم نے جانا مکہ مدینہ کی طرف تھا، ہمیں کسی نے کہا کہ زندگی یورپ کی طرف ہے، تو ہم نے یورپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ حالانکہ یورپ والوں سے جا کر پوچھو جو دین اور دین کا علم رکھتے ہیں یا دین سے محبت کرتے ہیں، تو وہ وہاں بیزار ہیں، ان کا دل ہر وقت تڑپتا ہے۔ تو اس لیے ان کو زندگی کا اصل مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ اور زندگی کا اصل مقصد ان کو پتہ لگنا تھا دین سے، قرآن سے، قرآن کے علم سے، تفسیر سے، حدیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے جو انہوں نے بتایا ہے، اور وہ 100% پرفیکٹ ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کے نہ کوئی رد و بدل کر سکتا ہے نہ کرے گا۔ تو یہ کسی نے کہا دیکھو لوگوں کی کیا کہا کوٹھی زندگی ہے، تو لوگوں نے اپنی دنیا جہان کی کمائی، محنت سے مشقت سے کمائی ہوئی ساری زندگی کی پنشنیں، ساری زندگی کی محنتیں کوٹھیوں پہ لگا دیں، اور پھر بھی وہ بیزار ہیں۔ کسی نے کہا پیسہ زندگی ہے، تو انہوں نے حلال حرام نہیں دیکھا، پیسہ کمانے کے شروع ہو گئے۔ نہیں دیکھا یہ رشوت کا پیسہ ہے، نہیں دیکھا چوری کا ہے، فراڈ کا ہے، پر ان سے پوچھ لو جتنا بھی پیسہ کمایا ان میں سکون ہے؟ سکون نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ اصل مقصد نہیں ہے ان کے پاس، زندگی کا ان کے پاس مقصد نہیں انہوں نے حاصل کیا، سنی سنائی پہ چل رہے ہیں۔ اب کسی نے انہیں کہہ دیا کہ جی رشتہ یہ اچھا ہے، تو اسی طرف دوڑ پڑے، نہ اپنے ذہن میں نہیں سوچا نہ سمجھا بھائی آپ کیا ہے، کیا کہتا ہے خاندان دیکھو، حسب نسب دیکھو، انسان اچھا دیکھو، تعلیم قابلیت اچھی دیکھو۔ تم نے یہ چیزیں اچھی دیکھ لیں تو باقی چیزیں آٹومیٹک اچھی ہو جائیں گی، باقی زندگی تمہاری اچھی گزر جائے گی، باقی چیزیں دیکھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تم نے لٹر پٹر بندہ پیسے والا پکڑ لیا تو وہ لٹر پٹر ہی ہوگا، وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا، اس کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ اب پیسہ تو اللہ پاک کئیوں کو دے، کمی سے کمی بندے کو دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ گیا تو بندہ سلجھ گیا، یا گاڑی کوٹھی آ گئی تو بندے کی عقل شعور کام کرنے لگ گئی تو وہ تکبر میں چلا گیا۔ تو اس طرح زندگی کے جو مقاصد اصل ہے نا، ان کی طرف جائیں تو وہاں اپنی زندگی کو، اپنے ذہن کو سمجھیں، اپنے دماغ کو مضبوط کریں۔ کسی نے کہہ دیا یہ بندہ اچھا ہے، یہ رشتہ، اب بہت ساری لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں جی رشتے والوں نے فراڈ کروا دیا، انہوں نے کہا سونا دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا، تو ہم نے کر لیا، اس نے آگے کچھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب ان کا اپنا دماغ ہی کام نہیں کیا، انہوں نے دماغ سے کام نہیں لیا، انہوں نے کسی کہنے پہ چل پڑی، تو پھر فراڈ ہی ہونا تھا، دھوکہ ہی ہونا تھا۔ تو ہمیں بھی کہتے ہیں جی، اب ہم کہتے ہیں کہ لاہور اس طرف ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ ہم کہتے ہیں ہاں راستہ جو اصل ہے وہ مکہ مدینہ کا ہے، ہماری طرف آ جاؤ۔ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے جی۔ اب آتی ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، دکھا دو جی، دکھاؤ جی کیا کیا آپ کے پاس۔ بھائی یہ کوئی کپڑے کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، کیا ہے یہ؟ کوئی درخت کا پھل لگے ہوئے ہیں، فروٹ ہیں، آپ کو دکھاؤں اٹھا کے یہ دیکھو، یہ ایسے ایسے ہیں، یہ ریڈی پہ لگا کے رکھوں یا دکان پہ سجا کے ان کو رکھوں؟
کوئی کرنے کی بات کرو, کوئی اپنی پروفائل دو, مزاج کے کوئی مطابق ڈیمانڈ دو, کوئی اپنا بتاؤ کہ بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے, اس طرح کی چاہیے, اور آپ کے پاس آپ کروا سکتے ہو. نہیں کروا سکتے تو دکھاؤ جی, پہلے جی یہ تصویریں دکھا دو, یہ دکھا دو. وہاں فراڈ ہونا ہی ہونا ہے جو ترتیب آپ نے لگائی ہوئی ہے. تو وہاں تو 100% آپ فراڈ کی طرف ہی جا رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو میری بہنوں, قرآن حدیث کی طرف آؤ, زندگی کے اصل مقصد کی طرف آؤ. یوں سنی سنائی پہ عمل نہ کرو, یہ حقیقت نہیں ہے. تو اب حقیقت کی طرف آؤ. اللہ رسول آپ کو بتائے گا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, شادی کس سے کرنی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, شور کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, دیور دیورانی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, معاشرے میں کیسے جینا ہے, طلاق کے کیا نقصان ہے, نکاح کے کیا فائدے ہیں. اب نکاح کیا ہے؟ نکاح تمہیں گناہ سے بچاتا ہے, نہ نکاح تعلیم سے روکتا ہے, نہ نکاح تمہیں کاروبار سے روکتا ہے, نہ نکاح تمہیں کسی اور تمہاری ایکٹیویشن سے روکتا ہے. اور یہ صرف تمہیں گناہ سے روکتا ہے, تمہاری گندگی والی زندگی سے نکال کے پاکی کی طرف لے آتا ہے, تمہیں اچھی زندگی کی طرف. تم شیطان سے بچ جاؤ, تم حرص و حوث سے بچ جاؤ. نکاح پہلے کر لو. تم نے نکاح کو اینڈ پہ رکھا, باقی دنیا کے کام پہلے کر لیے. اب تمہیں اور بہت ساری خاتون آتی ہیں, ہماری فیملی کو سپورٹ کرو جی. وہ بیچارہ کما کما کے شادی کے لیے 40 سال کا ہوا بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں, اسلام کہتا ہے جوانی کے آخری حد ہی 40 سال ہے. وہ تو جوانی گوا بیٹھا تمہاری کمائی کے چکروں میں. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے اپنی حیثیت. آپ کو اپنی حیثیت کا نہیں پتا, اپنی ویلیو کا نہیں پتا. جن لوگوں کو اپنی حیثیت ویلیو کا پتا ہے نا, وہ آج دنیا میں خوش ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں. اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں. اپنی حیثیت پتہ چلے کہ میری یہ حیثیت ہے, میری یہ اوقات ہے. اللہ پاک نے ایک چادر تمہیں دی ہوئی ہے, اس چادر میں رہ کر کام کرو. اسی چادر میں تم اپنے سارے معاملات کلیئر کرو. تمہاری چادر ایک مکان بنانے کے لیے, تم کوٹھی کی طرف نظریں کرتے ہو. تمہاری اوقات چادر جو اللہ پاک دی وہ سائیکل کی نہیں ہے, تم لینڈ کروزروں کی سوچے رکھنے لگ گئے ہو. تمہاری اوقات دوسرے شہر جانے کی نہیں ہے, تم یورپ جانے کی باتیں کرتے ہو. تو اب مولوی طبقہ لوگوں کو دیکھ لو, آپ زندگیوں کو جا کے دیکھو. وہ انہوں نے اپنی حیثیت کو سمجھا ہے کہ ہماری حیثیت 2 آنے کی ہے, 5 آنے کی ہے, 5000 کی ہے. انہوں نے اسی میں شادی کی, اسی میں زندگی گزار رہے ہیں. اور کوئی مولوی زیادہ تر آپ کو رشتہ تلاش کرتے ہوئے نہیں ملے گا. تو وہ شادی شدہ ہوگا اور اپنے بچوں میں مست ہوگا, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق جلدی شادی کی, اپنے بچے بنائے اور اسی میں اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. تو تم نے اپنی حیثیت سے آگے پیچھے نکل کے, اب پیسہ کسی کے پاس آ گیا, وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا. کسی کے پاس تعلیم آ گئی, وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا. کسی کے پاس نوکری آ گئی, وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا. گاڑی آ گئی, حیثیت کو بھول گیا. کوٹھی آ گئی, حیثیت کو بھول گیا. بھائی جو کچھ تم دنیا کا جتنا بھی مرضی آ جائے, تمہاری حیثیت جو اللہ پاک نے دی ہے وہی ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اسی میں رہ کر کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے, اسے چھوڑنے کی کوشش کرو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہو جاؤ گے. تو اس لیے دنیا عارضی ہے, اس کو عارضی ہی سمجھو. شادی تمہاری ضرورت ہے, اس کو ضرورت سمجھو. اس کو کوئی, اب بہت ساری خواتین آتی ہیں جی ہماری فیملی کو سپورٹ کیا جائے. یہ کون سی ڈیمانڈ ہے جی؟ ہماری ڈیمانڈ ہے ہماری فیملی کو سپورٹ. وہ بیچارہ اپنے لیے کمائے گا, تمہارے لیے کمائے گا, بچوں کے لیے کمائے گا, یا تمہارے پہلے خاندان کو امیر کرے گا. کہ شادی کو بنا کیا لیا تم نے؟ کاروبار, دھندا, کیا چکر بنایا؟ اس میں اصل مقصد کی طرف نہیں آئی تو لوگوں نے تمہیں صابن پہ یوز کرنا شروع کر دیا, تمہیں سڑکوں پہ لگا دیا, تمہیں چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ, گندی سی گندی پروڈکٹ بیچنے پہ تمہاری تصویریں چپکا دی ہیں. تمہاری کیا اوقات ہے؟ ہوٹلوں پہ تمہیں کھڑا کر دیا, ویٹروں پہ تمہیں کھڑا کر دیا, برتنوں پہ تمہیں کھڑا کر دیا, چھوٹے چھوٹے گندے گندے لوگوں کے آپ یہی کرنے پہ لگا دیا. اپنی اوقات کو تم بھول چکے ہو. اللہ پاک نے تمہیں گھر کی ملکہ بنایا تھا, گھر کی سربراہ بنایا تھا, بچوں اور خاندان کو پرورش کرنے والا اور اعلیٰ تربیت دینے والا بنایا تھا. تم نے اپنی اوقات کو چھوڑا, اپنی حیثیت کو چھوڑا. آج جگہ جگہ تم ذلیل و خوار ہو. تو اس لیے واپس لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف. ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف آنا ہے, تو تم اپنی اصل کی طرف آؤ جو تمہارا اصل ہے. تم جتنا بھی بھاگ لوگے یورپ تک چلے جاؤ, واپس اصل کی طرف آنا پڑے گا, دین کی طرف, اگر مسلمان ہو. نہیں تو انگریز کی زندگی میں سب کچھ تمہارے جیسا ہے,
عیاشی جو کچھ مرضی کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، پھر بھی وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ پوچھو اس سے جا. تو اس لیے امید کرتا ہوں بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اپنی حیثیت کو سمجھو، اس کے مطابق رشتہ تلاش کرو اور اس کے مطابق ہی معاملات کرو، اس کے مطابق ہی ڈیمانڈ رکھو، تو تمہارے رشتے میں دیر ہی نہیں لگنی. اپنے اوپر جاؤ گے، ہائی لیول پہ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، لیٹ ہو جاؤ گے. تو جو لیٹ ہوئے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو جا کے ان کے کیا حالت ہے. دن رات کا سکون اجاڑ بیٹھے ہیں، اب کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، اب جلدی کرو. سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، دماغ جو ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو صحیح سمجھ اور دین کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے.